السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے درس کا دورانیہ انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبداللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ قابل قدر معزز سامعین کرام، آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے مدارس کی ضرورت اور اہمیت، دور حاضر میں اس قسم کے عنوان پر گفتگو کرنا انتہائی لازمی اور ضروری بھی ہے۔ حالات اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس موضوع پر بات کی جائے، کیونکہ چاروں اطراف سے آج اگر نشانے پر کوئی ادارے ہیں تو وہ مراکز اسلامیہ، جامعات عربیہ اور مدارس دینیہ ہیں۔ یہ نشانے پر کیوں اور کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ان میں وحی کا علم پڑھایا جاتا ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں وہ علم منتقل کیا جاتا ہے جو رب العالمین نے وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، نازل فرمایا ہے، اور وہی دین حق ہے اور وہی علم حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کو پھیلایا، جس کی تبلیغ کی ہے، وہ بھی وحی کا علم ہے۔ جس کی اہمیت کو اجاگر کیا وہ بھی یہی علم ہے، اور جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، وہ کون سا علم ہے؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہے۔ مدارس شہر کے ہوں یا دیہات کے، کچے ہوں یا پکے، وہ جدید طرز کے ہوں یا قدیم طریقہ کار کے مطابق، بہرحال ان میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و سنت کو پڑھایا جاتا ہے۔ مدارس کا قیام اور قیام کا تسلسل اور ان کی بقا اس لیے بھی لازمی اور ضروری ہے کہ دین اسلام کی تعلیم اگر کہیں پہ ہوتی ہے تو وہ انہی تعلیمی اداروں میں ہوتی۔ دین کا وہ علم جو انسان کے معیار کو، وقار کو، عزت کو، شرف کو بلند کر دیتا۔ یہ رب العالمین بھی فرما رہے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ جن کے پاس نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اہل علم کی شان تو اس قدر بلند ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ رب العالمین نے اپنی الوہیت کی گواہی میں اہل علم کو شامل اور شریک کیا،
اور یہی وہ لوگ ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن کے درجات کو، عزت و آن کو، شان و احترام کو اللہ نے عزت دی ہے اور بلندی عطا کی ہے، تو وہ اہل علم ہے۔ تو وہ علم کہاں پہ پڑھایا جاتا ہے؟ ان تعلیمی اداروں میں، مدارس دینیہ میں۔ اور صرف تعلیم ہی نہیں، دوسرا نقطہ یہ بھی ہے، اگر دینی تربیت ہوتی ہے تو وہ بھی انہی تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے، اور جو علم ان کو پڑھایا جاتا ہے اس کا پریکٹیکل اور اس کا عملی مظاہرہ وہ بھی انہی مدارس کے اندر اور انہی جامعات کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ معاشرے کا وہ طبقہ جو رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، وہ دیگر تعلیمی اداروں میں نہیں ہوتا، بلکہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ مدارس دینیہ میں ہوتا ہے، اور وہ علماء کرام۔ یہ بات میری نہیں، فرمان رب العالمین کا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے ڈرنے والا جو طبقہ ہے وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ علماء کرام کا۔ ان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت الہی، تعلق باللہ، وہ انہی لوگوں کا سب سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عالم نہیں ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کا پورا طبقہ جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ باقی معاشرے میں لوگ ایسے ہیں جو ڈرنے والے بھی ہیں اور نہ ڈرنے والے بھی۔ تو یہ تیسری بات ہے مدارس دینیہ کے حوالے سے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا قیام کیوں ضروری ہے اور ان کی اہمیت کس لیے بیان کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جہاں سے دین کی تبلیغ اور اشاعت ہوتی ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے جی صابر بھائی، لائٹیں جلوا دیں چونکہ یہ لوگ جاگ جائیں، یہ مراقبے میں ہے جی۔ دین کی تبلیغ اور اشاعت وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ فیکٹریوں سے؟ بولو، کارخانوں سے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ تو پھر ان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت جس جگہ سے ہوتی ہے وہ مدارس دینیہ، جامعات عربیہ ہے، مراکز اسلامیہ ہے۔ پانچویں بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے، جہاں سے دین اسلام کا تحفظ ہوتا ہے، حدیث کا دفاع ہوتا ہے، شعائر اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، وہ مکمل دفاعی مورچہ اگر کوئی ہے دفاع دین کا، دفاع حدیث کا، حجیت حدیث کا، تو وہ کون سی جگہ ہے؟ مدارس سے۔ کتنا نقطہ ہو گیا؟ یاد آپ نے کرنا جی۔ پہلا کیا تھا؟ یہاں کیا دی جاتی ہے جی؟ تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسرا کیا کیا جاتا ہے؟ لگتا ہے روزہ لگا ہوا ہے، توجہ کوئی نہیں ہے۔ صابر بھائی نے ایسے ہی لاہور سے ہمیں سفر کروا دیا، جی آپ آئیں، آپ کہیں اور کھوئے ہوئے۔ پہلا نقطہ کیا تھا جی؟ تعلیم۔ دوسرا کیا تھا جی؟ تربیت۔ اور تیسرا اونچی بولے، عمل۔ چوتھا کیا تھا؟ یہ آپ کم سے کلندر ہو گئے۔ چوتھا نقطہ کیا تھا؟ آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا جی۔ میرے تک تو آواز آ نہیں رہی اب۔ اللہ ہی حافظ ہے بھائی آپ۔
مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ موضوع ایسے نہیں رکھا گیا، مدارس کی اہمیت ہماری نظر میں آئی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ بس ہی وہ چندے سے چلنے والے ادارے، غریب مسکین پڑھتے ہیں. اور رب کعبہ کی قسم ہے، ظلم کی بات یہ ہے کہ جو مدارس کے سفراء آ کے چندہ مانگتے ہیں وہ بھی اپنے اداروں کو ذلیل کرتے ہیں اور اپنے طلباء کو بھی رسوا کرتے ہیں. کیسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں؟ جب کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں مسکین پڑھ رہے ہیں، یتیم پڑھ رہے ہیں، بے بس پڑھ رہے ہیں، معاشرے کے گئے گزرے لوگ پڑھ رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کس نے کہا گئے گزرے لوگ؟ کس نے کہا پیسے ہوئے لوگ ہیں؟ کس نے کہا ہے کمتر لوگ ہیں؟ جب میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتا ہوں تو اللہ کے حبیب تو یہ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے والے. جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھتا ہوں مجھے یہ بات ملتی ہے کہ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل ترین وہ ہیں کون؟ جو قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے والے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا وہ کمتر ہیں، وہ حقیر ہیں، وہ گئے گزرے ہیں؟ اہمیت ہم خود گراتے ہیں. یہ ادارے رب کعبہ کی قسم ہے، ان کی شان، ان کی آن، ان کی عظمت، ان کا مقام کیا حیثیت ہے آکسفورڈ یونیورسٹی، کیا حیثیت ہے بیکن یونیورسٹی کی. یہاں تو قال اللہ اور قال الرسول کا علم بڑھتا، یہاں سے تو دنیا کو رہنمائی ملتی، یہاں سے لوگ علم و فضل حاصل کر کے بہت بڑی معاشرتی خدمت ادا کرتے ہیں. یہ اگلا نقطہ ذہن میں رکھ لیجیے. کون سی خدمت ادا کرتے ہیں؟ معاشرتی خدمت جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے کہ اگر آج آپ کو کہیں پر بھی معاشرے میں خیر اور بھلائی نظر آ رہی ہے تو وہ اس دین کی وجہ سے اور علماء کی وجہ سے. اور اگر یہ علم نہ ہوتا، یہ علماء نہ ہوتے، یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے، نہ ہماری فجر درست ہوتی، نہ ظہر درست ہوتی، نہ عصر درست ہوتی، نہ مغرب درست ہوتی، نہ عشاء درست ہوتی. ہمیں نماز کا پتہ ہی نہ ہوتا. صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور آپ کی نماز کا طریقہ کار اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ اہل علم ہیں، وہ علماء ہیں جو انہی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو تجارت ہم کرتے ہیں اس میں جو حلال و حرام کی تمیز ہے یہ کس نے بتائی آپ کو؟ کسی ڈاکٹر نے، انجینئر نے، یا علماء نے؟ جی کہاں سے پڑھے ہوئے وہ؟ میڈیکل کالج کراچی سے، این ای ڈی سے، کراچی یونیورسٹی سے، یا ان مدارس سے؟ ان مدارس سے. یہاں سے انہوں نے، اس کے باوجود بھی کہ وہ بہت زیادہ سمجھاتے ہیں، حلال و حرام کا فرق بتاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے بزنس میں، تجارت میں سود ہے، ناپ تول میں کمی ہے، مال میں ملاوٹ ہے، زبان پہ جھوٹ اور جھوٹی قسمیں، دغا بازی، فراڈ، فریب، دجل، دو نمبری، یہ بھی سارا کچھ چل رہا. ابھی تو سمجھایا جا رہا، حلال و حرام میں فرق بتایا جا رہا. اور اسی طرح اگر آج ہمارے ایمان و عقیدے کا صحیح معنوں میں تحفظ اور اس کی حفاظت ہے تو اس کے پس منظر میں جب آپ دیکھیں گے یا تہ منظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کون سے ادارے ملیں گے؟ بولو. وہ مدارس دینیہ. مدرسے سے تو کسی سفیر کو آنا ہی نہیں چاہیے. خود
خود چل کے مخیر حضرات کو جانا چاہیے، خدمت میں آگے آگے اور پیش پیش ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ ایک بہت بڑی معاشرتی خدمت جو ہے سر انجام دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آج جو اخلاق و اقدار کی کوئی رمق، کوئی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ کس چیز کے مرہون منت؟ جی، اللہ کے فضل کے بعد علماء کرام کا کردار، مدارس دینیہ کا کردار ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ان کے اوپر جو تابڑ توڑ حملے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اور کون کرتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ قال اللہ اور قال رسول کا جو علم ہے یہ آگے نہ پھیلے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لا دینیت ہو، الہاد ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، ان کی آرزو اور تمنا یہی کہ مدارس پہ اعتراض کرو، مدارس کے نصاب پہ اعتراض کرو، تعلیم کے نظام پہ اعتراض کرو، طالبان علوم نبوت کے اوپر بھپتیاں کسو اور یہ کہو یہ تو بوسیدہ نظام ہے. نظام بھی بوسیدہ ہے، طریقہ امتحان بھی بوسیدہ ہے، طریقہ تدریس بھی بوسیدہ ہے، ان کی سوچ بھی بوسیدہ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ دنیا کی کائنات کی ماڈرن ترین کتاب کون سی؟ جس کو پتہ ہے وہ بولے. قرآن ہے. کائنات کی ماڈرن ترین آسمانی سلسلے کی آخری کتاب کون سی ہے؟ اس کے بعد کوئی آسمان سے کتاب آئے گی، وہی نازل ہوگی. تو ماڈرن ترین کتاب قیامت تک کے لیے کون سی ہے؟ تو ان اداروں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں ماڈرن ایجوکیشن ہے یا اولڈ ہے؟ بولو. ماڈرن ایجوکیشن ہے. ہر دور میں قرآن کا علم ایسا ہے جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے تقاضوں سے ہم عام نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. حالات بدلتے جائیں گے، تقاضے بدلتے جائیں گے، صورتحال تبدیل ہوگی، جو کچھ ہوتا چلا جائے، بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے چیلنجز آئیں گے، لیکن قرآن و سنت کا علم تمام تر چیلنجزوں کا حل بھی ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی کھڑا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے جو یہ سر انجام دے رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا جو آج اقدار و اخلاق نظر آ رہا ہے وہ انہیں کی مرہون دنیا. آپ یہ بتائیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ اذان کے قائل ہیں، کچھ نہیں ہیں، چلو اس باس میں ہم نہیں پڑھتے. یہاں ایک سوال کرتا ہوں، اذان کے لیے کس کو بلاتے ہیں؟ جی، عالم کو. تربیت کے لیے کس کے پاس بھیجتے ہو؟ جمع ہوتا ہے نکاح کس سے پڑھواتے ہو؟ LD کے وائس چانسلر سے کیوں نہیں پڑھواتے؟ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل کو بلا کے کیوں نہیں؟ عالم دین کو بلاتے ہو. پھر مدرسے کی اہمیت ہے یا نہیں؟ پیارا فوت ہو جائے، جنازے کے لیے گورنر سندھ کو بلاتے ہو، جی عالم کو بلاتے ہو. بھائی عالم بہت بڑی معاشرتی خدمت جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. معاملہ اذان کا ہو، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا ہو، نکاح اور جنازے کا ہو، تو عالم دین وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتا اور وہ پڑے ہوئے مدارس. اور یہ بات کہنا مدارس کے حوالے سے کہ دیکھیں یہاں عصری علوم نہیں پڑھائے جاتے. کس نے کہا نہیں پڑھائے جاتے؟ کہتے ہیں ان کا نصاب صحیح نہیں. ہاں نصاب کے اوپر بات ہو سکتی ہے، طریقہ تدریس کے اوپر بات ہو سکتی ہے،
کہ اس کے اندر جدت آنی چاہیے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے اکوپمنٹ آ چکے ہیں, سوشل میڈیا آ چکا ہے, ملٹی میڈیا موجود ہے, جو وسائل تعلیمیہ ہیں ان سے خدمات لی جا سکتی ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. مدارس اور مدارس کے محتمم اور مدیر اتنے تنگ نظر نہیں ہیں. طریقہ تعلیم میں جدت آنی چاہیے, کوئی حرج نہیں, اور آئی بھی ہے. جو ضروری علم ہے, میتھ ہے تو وہ پڑھائی جاتی, سائنس ہے تو وہ پڑھائی جاتی ہے, انگلش ہے وہ پڑھائی جاتی ہے, اب کمپیوٹر بھی ساتھ شروع ہو چکا ہے. کہتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی جدید تعلیم تو ہونی چاہیے. کیا مدرسے سے یہ آپ توقع رکھ سکتے ہیں وہاں سے MBBS ڈاکٹر نکلے؟ کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں جناب کہ مدارس دینیہ سے, جامعات عربیہ سے آپ کو میکینیکل, الیکٹریکل انجینئر آپ کو چاہیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج تک پاکستان میں دنیا کے کسی میڈیکل کالج سے کوئی شیخ الحدیث پیدا ہوا؟ جی تو سارے لانے کی عادت چھوڑ کر منہ سے بول کے بتا. اور کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی سے آپ کو کوئی مفتی بنا ہوا ملا کہ فلاں مفتی صاحب جو ہیں یہ فلاں انجینئرنگ یونیورسٹی سے ماشاءاللہ یہ مفتی بن کے آئے, اور یہ فلاں صاحب جو شیخ الحدیث ہیں, بخاری پڑھا رہے ہیں, یہ فلاں میڈیکل کالج سے جناب شیخ الحدیث بن کے آئے؟ کبھی ایسا ہوا؟ بندے نے دینی زکوٰۃ ہوتی ہے, پہلے پوری تقریر سناتے ہیں, برا لے جائیں آپ, لیکن ہم آپ سے مطمئن نہیں ہے. مطمئن تو نہ دیں. کیوں مطمئن نہیں؟ کہ وہ پرانا سسٹم چلا. یہ کہتے ہیں کہ جناب 70-80 سال کی عمر میں کہ یہ پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے. گھر میں بیٹا بھی یہی کہتا ہے, ابا جی آپ کا سسٹم بھی اب پرانا ہو گیا ہے, آپ تشریف رکھیں. آپ کا سسٹم بھی کیا ہو گیا؟ پرانا ہو گیا. کہتے ہیں جی بس دل مطمئن نہیں ہے تو نہ دیں. یہ بات یاد رکھیں, دین کا کام کوئی بزنس مین, کوئی تاجر, کوئی سیٹ نہیں چلا رہا. کون چلا رہا؟ چلانے والی ذات کون سی؟ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. جب ان تعلیمی اداروں سے, میڈیکل کالجز سے اور انجینئرنگ یونیورسٹیز سے کوئی مفتی اور کوئی شیخ الحدیث بن کے نہیں نکلتا, تو آپ مدارس دینیہ سے یہ تقاضا کریں کہ ان کو انجینئر بھی پیدا کرنے چاہیے, ان کو ڈاکٹر بھی پیدا کرنے چاہیے. بھائی وہ فیلڈ الگ ہے, یہ فیلڈ الگ ہے. لکل فن رجال, ہر فن بھی الگ ہے اور ہر فن کے لوگ بھی الگ ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں دین اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے, ذہنی اور فکری تربیت کی جاتی ہے, اعلیٰ اقدار و روایات کا امین بنایا جاتا, عقیدہ توحید کا محافظ بنایا جاتا ہے, دفاع حدیث کا سپاہی تیار ہوتا. اسلام پر آنے والے اعتراضات اور اٹھنے والی انگلیاں, ان کا جواب دینے کے لیے یہ اہل علم تیار بیٹھے ہوتے ہیں. آج اگر ان مدارس کا خاتمہ ہو جائے, نہ آپ کو مصلی کا امام ملے گا, نہ ممبر کا خطیب ملے گا, نہ مسند کا مدرس ملے گا, نہ قرآن کا قاری ملے گا, نہ آپ کو عالم دین ملے گا, نہ دینی رہنمائی کرنے والا کوئی راہبر اور رہنما ملے گا. اور لوگ تو یہ چاہتے ہیں, دنیا یہ چاہتی ہے, فتنہ پرور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت شیطانی لشکر بن جائے,
یہ حزب اللہ نہ ہو بلکہ حزب الشیطان بن جائے، اور وہ اس حوالے سے چین و سکون سے نہیں بیٹھے۔ مدارس دینیہ جتنے بھی ہیں سب کا بجٹ جمع کر لیا جائے، وہ اکیلا ایک طرف، اور ان مدارس کے خلاف اٹھنے والی جو سازشیں ہیں اور پیدا ہونے والا جو پروپیگنڈا ہے اس کے اخراجات کہیں زیادہ اور اس کا بجٹ کہیں ان سے بڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج میں ایک شکوہ بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مدارس ان کا سائز ہمارے ذہنوں میں چھوٹا، اس کی اہمیت کم ہے، اور ان کی ضرورت ہمارے ذہنوں میں نہ ہونے کے برابر ہونے کی وجہ سے مخیر حضرات، سیٹ لوگ، تاجر، بزنس مین اپنے بچوں کو مدارس میں داخل نہیں کرواتے۔ کیوں؟ اہمیت کیوں ختم ہوئی کہ جی میں خود تو وہاں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں اپنے بچے کو کیسے پڑھاؤں؟ میں کوئی جذباتی بات تو نہیں کر رہا، بات حقیقت ہے یا نہیں ہے نا؟ شاباش، جزاک اللہ۔ نہیں پڑھاتے، کیوں؟ میں وہاں زکوٰۃ دیتا ہوں، کیسے اپنے بچے کو؟ مال کی میل دیتا ہوں، کیسے پڑھاؤں؟ تو کس نے کہا آپ اپنے بچے کو زکوٰۃ پہ پڑھائیں؟ مفتی نعیم صاحب زندہ تھے، ہمارے دوست، الجامعہ البنوری العالمیہ والے۔ جب میں یہاں جامعہ الدراسات میں مدیر تھا تو ہماری آمد و رفت بھی بہت رہتی تھی، اس کے بعد بھی سلسلہ ان کی زندگی میں۔ میں ایک مرتبہ لاہور سے آیا تو ملنے کے لیے چلا گیا، میں نے دیکھا کہ اس سامنے قطار میں 12 نوجوان بیٹھے ہیں، چہرے داڑھیوں سے سجے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، خوبصورت۔ ہماری گفتگو ذرا تھوڑی طوالت اختیار کر گئی، تو میں نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بھی ٹائم دیں۔ کہتے ہیں یہ میرے نہیں، آپ سے ملنے ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو یہ ملنے کے لیے۔ کیا تعارف کیا ہے؟ نام فلاں ہے، MBA فلاں ملک سے کیا ہوا ہے، نام فلاں ہے، فلاں ملک سے ماسٹر کیا ہوا ہے، نام فلاں ہے، فلاں 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 ملک سے، سارے بیرون ملک کے پڑے ہوئے۔ میں نے کہا یہ کرتے کیا ہیں؟ کہتے ویسے تو یہ بزنس مین ہے، صبح 8 سے لے کے 12 بجے تک دین پڑھنے آتے ہیں۔ دین پڑھنے آتے ہیں، ماسٹر کیا ہوا، MBA کیا ہوا، دین پڑھنے آتے ہیں۔ کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے۔ اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ کہتے جی وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، کیسے پڑھاؤں؟ جس طرح آپ اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں، آکسفورڈ اسکول میں پڑھاتے ہیں اسی طرح پڑھائیں، جس طرح آپ اس کی فیس دیتے ہیں اس کی بھی دیں، جس طرح اس کے کھانے پینے کے اخراجات اٹھاتے ہیں اس کے بھی اٹھائیں۔ اچھا تعلیمی ادارہ ہے، دور ہے، جس طرح ہاسٹل کے خرچے اور دوسری اولاد کے اٹھاتے ہیں اس کے بھی خود اٹھائیں۔ کھانے کے اخراجات، ہاسٹل کے اخراجات، یونیفارم کے اخراجات اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ راس المال سے خرچ کریں۔ لیکن یہ تو بات درست نہیں ہے نا کہ بندہ دین ہی نہ پڑھا۔ میں اگر بزنس مین ہوں، رب نے 4 بیٹے دیے ہیں تو چاروں کے چاروں میں نے تعلیم دلوا کے ان کو بزنس کے اوپر بٹھا دیا، اور اپنے بزنس کے گر، دو دبے، اتار چڑھاؤ سارے ان کو سکھلا دیے۔ کیا اس اولاد میں سے کوئی ایک بھی ایسا قابل پیدا کیا ہے کہ جب میری میت سامنے پڑی ہو تو میرے اوپر وہ 4 تکبیرات پڑھنے والا؟ لمحہ فکریہ۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد شیخ ظہور الہی صاحب سیالکوٹ میں رہتے تھے، اور سیالکوٹ اور گجرانوالہ کا زمینی فاصلہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے تو آپ میپ سے نکال لیجئے، گوگل سے نکال لیجئے۔ روڈ بھی ڈبل نہیں ہوتا تھا، سنگل ہوتا تھا، ٹوٹا پھوٹا ہوتا تھا۔ علامہ صاحب گجرانوالہ پڑھتے تھے، گھر سیالکوٹ تھا، روزانہ گھر سے کھانا پک کے سیالکوٹ سے گجرانوالہ آتا تھا۔
جن کو رب نے دیا ہے ایسا کرنا. مدارس میں پیمنٹ کریں باقاعدہ کہ یہ میرے بچے کے کھانے کے پیسے. لیکن دین کے اس علم کی اہمیت کو سمجھی. ہماری نظر میں جتنی وحی کے علم کی قدر ہوگی اتنی مدارس کی قدر ہوگی. جتنا ہم یہ سمجھیں گے کہ اس علم کی ضرورت ہے اتنی ہی مدارس کی ضرورت ہے. جتنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس علم کی وحی کے علم کی قرآن و سنت کے علم کی اہمیت ہے، جتنے ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اتنی ہی اہمیت پھر ان اداروں کی ہے جہاں یہ علم دیا جاتا ہے، جہاں یہ تعلیم پڑھائی جاتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ غریب طلباء بھی اس میں ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں. کیا غریب طلباء یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتے؟ یونیورسٹی کو تو ہم حقیر نہیں سمجھتے. کیا مسکین طلباء کالجز میں نہیں ہوتے؟ ہم ان کالجز کو تو حقیر کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا وہاں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں زکوٰۃ فنڈ نہیں ہوتا جہاں سے طالب علم کی مدد کی جاتی ہے؟ بالکل ہوتے ہیں، کی جاتی ہے. لیکن ان کا مقام عزت اور احترام تو ہماری نظر میں ہے، اور یہ مقام اور احترام اگر ہماری نظر سے گرا ہے مدارس کے حوالے سے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے اذہان و قلوب کو صاف کرنا ہوگا، اور ان مدارس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنا ہوگا. سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. آپ کا بہترین مال وہی ہے جو ان طالبان علوم نبوت کے اوپر خرچ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. جو مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، جہاں مسکین ہے، یتیم ہے، ضرورت مند ہے، عاملین ہے، تالیف قلب والے ہیں، اور اسی طرح ابن سبیل ہیں. یہ 8 مصارف ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں، ان میں یہ بھی شامل ہے. اور جس کو رب نے توفیق دیا، زیادہ مال دیا، ایسے ایسے لوگ بھی. لاہور میں ہمارے ایک دوست ہے، ماہانہ سالانہ نہیں، میں بھی جمعہ پڑھا کے آ رہا ہوں وہاں سے، یہ جمعہ گزرا، حضرت الشیخ علامہ محمد عبداللہ ناصر رحمانی صاحب بھی پڑھاتے ہیں جمعہ، انہوں نے بھی اس مہینے پڑھایا وہاں لاہور. علامہ محمد ابراہیم بھٹی صاحب بھی وہاں پڑھانے جائے. اکیلا بندہ ہے، کسی سے فنڈ نہیں لیتا، 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ ہر مہینے خرچ کرتا ہے. 1200 کے قریب طلباء وہاں پڑھتے ہیں. وہ کرنا ہی کرنا ہے. کیوں؟ کہ یہ قرآن کا علم ہے، یہ حدیث کا علم ہے، یہ قال اللہ قال رسول کا علم ہے. آج ہمارے پاس کوئی بچا کھچا ہوا دین ہے تو یہ علماء اور مدارس دینیہ ہے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں اس کی اہمیت کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.